والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العلي العظيم جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ خواتین و حضرات، ایم نیوز کی افطار نشریات فرقان رمضان میں آپ سبھی کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں حافظ نجم الثاقب اور میرے ساتھ ہیں ایمان نواز، اور ابھی آپ نے قاری محمد شہزاد کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک بھی سماعت فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کا 19واں روزہ ہے، یعنی ایک روز باقی ہے مغفرت کے عشرے کو ختم ہونے میں، اور پھر ہم جہنم سے نجات کے عشرے میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اب بھی وقت ہے، دل کھول کر استغفار کریں، توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ تلاوت کلام پاک کے بعد بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، جس کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب فخر عباس صاحب۔ السلام علیکم فخر صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ السلام جی، الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے۔ نعتیہ کلام کی چند اشعار۔ کیوں مجھ پہ نہ رحمت کی ہو برسات مسلسل، کیوں مجھ پہ نہ رحمت کی، کیوں مجھ پہ نہ رحمت ہو برسات مسلسل، کیونکہ پڑھتا ہوں درود ان پہ میں دن رات مسلسل پڑھتا ہوں میں دن رات، ایک بار پکارا تھا محبت سے محمد، ایک بار پکارا تھا محبت سے محمد، اس وقت سے ہے مجھ پہ عنایات مسلسل، اس وقت
سے ہے مجھ پہ جب ذکر شہ والا سے لو لگائی جب ذکر شہ والا سے لو میں نے لگائی تو ہوتے گئے بہتر میرے حالات مسلسل ہوتے گئے بہتر اور طوفان کی موجیں کہ آندھی ہو بلا کی طوفان کی موجیں ہوں کہ آندھی ہو بلا کی تھامے ہوئے مجھ کو ہے وہ ایک ذات مسلسل مل جائے اگر مجھ کو حضوری کی سعادت میری بھی رہے ان سے ملاقات مسلسل میری بھی رہے ان سے. اور مقطع اس کلام کا سرکار کا یہ مجھ پہ کرم کتنا ہے آصف سرکار کا یہ مجھ پہ کرم کتنا ہے آصف ہے ساتھ میرے نعت کی سوغات مسلسل کیوں مجھ پہ نہ رحمت کی ہو برسات مسلسل پڑھتا ہوں درود پہ میں دن رات مسلسل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. ایک تو کلام خواتین و حضرات بہت عمدہ، پھر فخر صاحب آپ کی آواز اور اس سے بھی بڑھ کے آپ کا انداز جو ہے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ قاری صاحب آپ کے وقت کے لیے، بہت شکریہ فخر عباس بھائی آپ کے وقت کے لیے. خواتین و حضرات فرقان رمضان کا سلسلہ جاری ہے، وقت کو ایک وقفے کا ہمارے ساتھ.
حضرات ایک بار پھر سے آپ کو فرقان رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ خواتین و حضرات پہلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ ہے سچائی اور امانتداری۔ اسلام میں نہایت اس کو اہمیت دی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ علماء حضرات تشریف فرمائیں۔ بالکل ایسے علماء کا تعارف کرواتے ہیں۔ مفتی محمد علی قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علامہ سید امجد حسین شاہ نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سیٹھ اسامہ چترالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں کی تشریف آوری کا۔ قریشی صاحب، سچ اور جھوٹ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یقیناً سچائی کو قرآن بھی خوب بیان کرتا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ میں سامعین اور سامعات سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اللہ کریم نے ہر نبی کو جو نبوت عطا فرمائی ہے تو نبوت سے پہلے اس کو صداقت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم کہ تذکرہ کیجئے اس کتاب مقدس میں جناب ابراہیم کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا کہ پہلے وہ صدیق تھے اور پھر بعد میں وہ وقت کے نبی اور رسول بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جیل میں دوستوں نے یہی کہا، یوسف ایھا الصدیق، یعنی صدیق سے ان کو پکارا گیا، پھر نبوت ملی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا جو قرآن کریم میں ذکر آیا تو اس میں بھی یہی وَأُمُّهُ صدیقہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ ہے وہ صدیقہ ہے۔ تو صداقت یہ ایک مرتبہ ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو بھی اللہ کریم نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سماج میں، معاشرے میں سچے دوست کی تلاش کرنا یہ بھی ضروری ہے، چونکہ جو جھوٹا ہوگا وہ کہیں آپ کو اور لے جائے گا، جو سچا ہوگا وہ کہیں آپ کو اور لے جائے گا۔ میں بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں کہ ایک صحابی آئے، دیکھیے حضرات صحابہ اکرام آقا سے کھل کر بات کرتے تھے، ابھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں 4 چیزوں کی عادت ہے، میں شراب بھی پیتا ہوں، زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، لیکن میں بیک وقت ان 4 چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتا، تو کوئی ایک چیز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ صرف جھوٹ چھوڑ دیں۔ وہ چلا گیا، اس کو چوری کا خیال آیا، اس نے کہا اگر آقا پوچھیں گے تو میں پھر سچ مجھے بولنا پڑے گا، جھوٹ تو بول نہیں سکتا، تو جب سچ بولوں گا تو میں تو کہوں گا کہ میں چوری کر چکا ہوں۔ اسی طریقے سے بقیہ 3 کے بارے میں واپس آئے اور واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ صرف اس ایک کہنے سے، یعنی یہ جو کہ جھوٹ کو آپ جیسا معلم میں نے نہیں پایا، میری ساری عادتیں کیا ہو گئی ہے؟ ترک ہو گئی۔ میں ایک اور روایت نقل کر کے بات ختم کر دوں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عمر کا ہے اور بعض روایات میں آتا ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے کا ہے، دونوں لے لیں۔ حضرت عمر کی طرف اگر منسوب کر لیں کہ وہ ایک جگہ پر تشریف لے گئے، جیسے گشت کا ان کا معمول ہوتا تھا، وہ گشت فرما رہے ہیں تو انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا، تو وہ تو ایسا کوئی زمانہ تھا نہیں میڈیا کا اور یہ وہ کہ وہ چرواہا حضرت عمر کو پہچانتا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو اجنبی ظاہر کر کے اس چرواہے سے کہا کہ یہ بکری جو ہے یہ آپ میرے اوپر بھیج دیں۔ بہانہ بنا لیں، آسان ہے کہ بیڑیا اس کو کھا گیا، وہ لڑک کے نیچے گر گئی، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو اس نے کہا میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، میں آپ جو بتا رہے ہیں مطلب اس سے میری جان نہیں خلاصی ہو سکتی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا بات آپ کی بھی ٹھیک ہے کہ میں جا کر اپنے مالک کو راضی بھی کر لوں گا، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ حضرت عمر اس جملے کو دہراتے مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے۔ یعنی سچائی کے لیے میرے نزدیک پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی عرض کر دوں۔ اس دور میں جتنے سچے لوگ صفر کے ساتھ صفر ملاتے ہیں نا، وہ ملک کو کہاں سے کہاں لے کر گئے۔ صحیح بات۔ اس لیے سچائی جو ہے یہ ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔
علامہ صاحب فرمائیے گا کہ سچائی کے ساتھ ساتھ امانت داری کے حوالے سے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاۃ علی علیہ. سچائی اور امانت یہ دین کی اساس ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے. بلکہ یہاں تک بھی روایات میں آیا، مفتی صاحب تصدیق بھی کریں گے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں جانے والے نمازی بھی ہوں گے، روزہ دار بھی ہوں گے، حلال حرام پہ عمل کرنے والے بھی ہوں گے. لیکن جب اللہ انہیں پکارے گا نا تو نماز کے نام سے، روزے کے عنوان سے یا باقی عبادات کے عنوان سے نہیں پہچانے گا، بلکہ اللہ کہے گا میرے ان سچے لوگوں کو میرا سلام پہنچا دو. یعنی اللہ وہاں پہ بھی جس صفت کا نام لے گا، سلام قولا من رب رحیم، فرشتے بھی جس صفت کا نام لیں گے جنت میں سچائی کا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باقی عبادات نہیں کرتے. پیغمبر گرامی یہ قدر کر رہے تھے وضو، سرکار دو عالم وضو میں مشغول تھے، یا صحابہ کبار پیغمبر کے وضو کو جو ہے کوئی اپنے چہرے پہ مر رہا ہے، کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھ، کوئی اپنے بدن پہ. تو پیغمبر نے جب یہ عمل دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے وضو کا پانی اپنے بدن پہ. کہا کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے. تو سرکار ختم عاقبت نے کہا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں کہ جن کی وجہ سے میں اور میرا رب تم سے راضی ہو؟ فرمایا کون سے؟ اور پھر اللہ کے نبی نے وعید بھی سنائی، خوشخبری بھی سنائی کہ صرف یہ نہیں کہ تم ہم سے محبت کرو گے، اگر وہ تم کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، میں بھی تم سے محبت کروں گا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون سے؟ تو پیغمبر گرامی قدر نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ کے نبی سے محبت کرو، اور اللہ اور اللہ کا نبی بھی تم سے محبت کرو، تو کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ کا ساتھ نہ دینا، ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہنا. اور دوسری بات یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول تم سے محبت کرو تو کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، ہمیشہ امانت داری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا. ایک صحابی گرامی ہے جن کا نام ہے جریر بن عبداللہ. یہ یمن کے شہزادے تھے اور بہت امیر تھے. انہوں نے اپنے غلام کو کہا، اب دیکھیے گا یہاں سے ہمیں نتیجہ یہ بھی ملے گا کہ اگر کوئی چیز ہم جانتے ہوں کہ یہ اتنی کی ہے اور ہمیں اسے کسی کی مجبوری کے عوض سستی مل رہی ہو تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. تو جناب جریر بن عبداللہ نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ اور بازار سے ایک گھوڑا خرید کے لاؤ. غلام چلا گیا اور 300 درہم میں گھوڑا خرید کے آ گیا. اب گھوڑا بھی آ گیا، گھوڑے کا مالک بھی آ گیا، جناب جریر بن عبداللہ کا غلام بھی آ گیا. تو غلام نے آ کے کہا کہ حضرت میں نے گھوڑا خرید لیا ہے 300 درہم میں. کیونکہ شہزادے تھے جناب جریر بن عبداللہ، وہ گھوڑوں کی نسلوں سے واقف تھے. انہوں نے جب گھوڑا دیکھا تو گھوڑا بہت قیمتی تھا. تو جناب جریر بن عبداللہ نے گھوڑے کے مالک کو کہا 400 درہم دے دوں؟ اس نے کہا 400 دے دیجیے. پھر حضرت نے کہا 500، 600. اس نے کہا میں تو 300 پہ بھی راضی ہوں. آپ 500-600 کی بات کر رہے ہیں، میں تو 300 پہ بھی راضی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ 500-600 کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ لینا نہیں چاہتے. تو جناب جریر بن عبداللہ نے اپنے غلام کو کہا کہ اسے 800 درہم دے دو. 800 درہم دے کے تو جناب جریر بن عبداللہ نے وہ گھوڑا رکھ لیا. تو غلام کہنے لگا کہ حضرت 300 کا وہ دے رہا تھا، آپ نے 800 دے دیے، 500 الٹا زیادہ دے دیے، اور وہ 300 میں خوش بھی تھا. تو جناب جریر بن عبداللہ نے کہا کیونکہ میں گھوڑے کی نسلوں سے واقف ہوں، وہ 300 کا گھوڑا تھا ہی نہیں، اس کی قیمت ہی 800 درہم بنتی ہے. تو غلام نے کہا پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو جناب جریر بن عبداللہ نے کہا میں نے سرکار دو عالم سے وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ جب تک زندہ رہوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا، جب تک زندہ رہوں گا سچ بولوں گا. تو عزیزان محترم، آج ہمارے دفتروں میں، ہمارے اداروں میں، ہماری زندگی میں، ہمارے بازاروں میں اگر سچ رائج ہو جائے تو خود بخود اس سچ کی وجہ سے برکت آ جائے گی، اور جب برکت آ جائے تو انسان آسانی میں مبتلا ہے. اسامہ صاحب، آج کل سوشل میڈیا کا بھی زمانہ ہے، بہت سارے لوگ اپنی زندگی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں وہاں پر، اور حقیقت میں وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. تو کیا یہ بھی جھوٹ اور دھوکے کی زمرے میں آئے گا؟ الحمدللہ الذی خلق سبع السماوات والارض مثلہن والصلاة علی محمد نبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. دیکھیے جو سچائی اور امانت دونوں آپس کے وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب ذکر ہرقل کے دربار میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو تب مسلمان نہیں ہوئے تھے اور سامنے آئے تو کہا کہ وہ نبی کو تم نے کیسے پایا؟ انہوں نے کہا وہ ہم میں سب سے سچے اور ہم میں سب سے امانت دار ہے. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی میں آج کے دور میں کہوں گا لائف ایٹ رسک رکھ کے لوگوں کی امانتیں واپس کروانے کے لیے انہیں کہا کہ آپ پہلے یہ واپس کریں اور اس کے بعد ہجرت کا سفر کریں، اور بڑے اعلانیہ طور پہ یہ ہوا.
تو باقی بات آ گئی کہ جب لائف میں ابھی آپ نے جو کہا کہ ہمارے سوشل میڈیا جس طرح سے دنیا میں چل رہا ہے اور ٹرینڈز آ گئے ہیں، اب ان ٹرینڈز کے پیچھے جو ہے سوری ٹو سے پہلے ہم بھی دیکھتے تھے، اب معذرت کے لفظ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جیسے میڈیا کے ساتھ تھوڑا اٹیچ ہو گئے، ان لوگوں کو بھی دیکھنا شروع کر دیا ہے جن کی لائف کو دیکھ کے کبھی کبھی ہم بڑے خوش ہوا کرتے تھے، لیکن جب قریب گئے تو پتہ چلا کہ نہیں، ان کی زندگی بھی جو ہے وہ ہم سے ہی ہے، لیکن یہ جو ارد گرد چیزیں اور وہ سب نظر آ رہا ہے وہ اس نے ذرا گلیمرائز کیا۔ میں ایوب خاور صاحب کا ایک واقعہ آپ جانتے ہی ہوں گے، مشہور زمانہ، میں جب امریکہ میں جاب کر رہا تھا ان سے ملاقات ہوئی ہماری ایک جگہ، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے زمانے کے جب ہم ڈرامے دیکھتے ہیں تو اس میں نا سوشل ایشو ڈومیننٹ نظر آتا ہے، اور جب اب دیکھتے ہیں تو اس میں ایک غریب خاتون کو کا بھی وہ منظر پیش کیا جاتا ہے کہ جب اس کو دیکھا جائے تو مطلب غربت کے آثار نہیں نظر آتے، ٹھیک ہے، مطلب وہ محلہ وہ لیاری بھی ایسا ہم دکھاتے ہیں کہ کلفٹن ہو، تو میں نے کہا اس کا، تو انہوں نے کہا کہ اب وہ ہر چیز جو دنیا میں ہے وہ گلیمرائزڈ ہوگی، اب جو گلیمرائز ہونے کے ساتھ ساتھ نا بریگنگ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ بریگنگ جو ہے ہمارے اگر آپ اسکولوں میں جائیں تو آپ کو بچوں میں بھی نظر آئے گی، کیوں ایک کمپٹیشن سے آپ کو نظر آئے گا، وہ یہ جو دنیا کی آسائشی اور جو جسے کہتے ہیں نا کہ ہم ہم نے گلیمرائز کلچر بنایا، اس میں بریکنگ ڈیفینیٹلی دھوکے میں بھی آتا ہے۔ اچھا ایک تو ہے کہ دھوکہ لوگوں کو دینا وہ تو وقتی ہے، لیکن خود کو دھوکے میں رکھتے رکھتے اتنا رکھنا کہ اپنے آپ کو ہی بھول جانا، اپنا اصل بھول جانا، اور اس میں کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے، صرف اس گلیمر لائف کی وجہ سے لوگوں نے کتنی دفعہ اپنی زندگیوں کو تباہ کیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ سوشل میڈیا کے کئی واقعات اٹھائیں گے، کئی ایسے اسکینڈلز کریٹ ہوئے ہیں، کئی ایسے سچویشنز کریٹ ہوئی ہیں کہ اس جسے کہتے ہیں جھوٹے خول میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو بھی ضائع کیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس چیز کو ختم کرنا، دیکھیے جیسے علامہ صاحب نے بات کی کہ سچ آ جائے معاشرے میں اور امانتداری آ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے، یہاں تک کہ بات اس طرح بھی کی جاتی ہے کہ کوئی دنیا کا بہترین قانون لے آ جائے، اگر اس معاشرے میں امانت اور سچائی نہ ہو تو اس قانون کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ضرورت ہے کہ جو ہے اس کی، جیسے بھی یہ میں یہ کہوں گا کہ ضرورت کیا ہے، یہ تو میں اس کو نیڈ نہیں کہوں گا، اس کو نیسیسٹی کہوں گا کہ اس کے بغیر سوسائٹی چل نہیں سکتی، تو جب یہ ٹھیک ہوگا تو میرے خیال سوشل میڈیا اور آپ اپنے لیے مزید مشکلات ہی پیدا کرتے ہیں ایسی فیک لائف جو ہے اس کو دکھا کے، وہ ایک دفعہ آپ نے دکھایا پھر اور دکھائیں گے، پھر میں نے ایک جھوٹ کے پیچھے جو ہے وہ 100 جھوٹ آپ نے ایون خود، کیونکہ آپ کا خود اس انڈسٹری سے تعلق بھی ہے، آپ دیکھتے بھی ہیں لوگوں کو کہ وہ لوگ پھر اس میں اتنا انڈلج ہو جاتے ہیں اور اینڈ پہ جس ڈپریشن اور انزائٹی اس چیلنجز سے وہ گزرتے ہیں کیونکہ مینج نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بدقسمتی ہے ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو جس طریقے سے گلیمرائز دکھایا گیا اور ان لوگوں کو بھی جو مینٹین کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ میں بحیثیت خود اس انڈسٹری سے تعلق رکھ کے جب کراچی میں دیکھ کر آیا ہوں کہ اتنے نان فگر حضرت اور اتنے نان ایکٹرز وہ جس طریقے سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، مہینے کے خرچے پورے کر رہے ہیں، جس رہائش گاہ پہ وہ لوگ رہ رہے ہیں، وہ دیکھ کر ہی انسان ہوتا ہے کہ یار ان کو ہم کیا سمجھتے ہیں اور یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر۔ وقفے کی جانب ہم لوگ نے بڑھنا ہے، واپس آئیں گے، اسی موضوع کو کنٹینیو رکھیں گے، ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، فرقان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور سچ اور جھوٹ سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی، آج کل بہت سارے افراد اپنے مفاد کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں، عدالتوں میں اپنا کیس جیتنے کے لیے اور اس میں اپنی پوٹینشیل پٹ کرنے کے لیے اور اس کو پازیٹیو کرنے کے لیے کیس کو، تو اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ جی یہ جو عدالتوں میں، بلکہ عدالتوں کے باہر تو لوگ بھی ملتے ہیں اور وہ باقاعدہ جھوٹ بولنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ اسی سے ہمارے ملک کا جو عدالتی نظام ہے اس پر بھی لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے، وہ تو قطعاً غلط ہے، وہ مناسب نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن یہ وہ جھوٹ ہے کہ مد مقابل کا اس میں نقصان نہیں ہے، مد مقابل کا، بلکہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ فائدے کی طرف ہے۔ مثلا گھر والوں نے آپ کے سامنے کھانا رکھا اور وہ کھانا جو ہے ظاہر ہے انہوں نے ایک مشقت اٹھا کے اور سب کچھ دھوئیں کو برداشت کر کے، کچن گرمی کو
बेशक आपको पसंद नहीं है, लेकिन उनका दिल रखने के लिए आप ये फरमा दें कि ये खाना मुनासिब, बहुत अच्छा, ये ठीक है। इसी से निज़ाम घर का चलता भी है। तो देखिए उससे उन्होंने आपने उनका दिल रखा, बाद में फिर किसी मौके पर उनको समझा भी दीजिएगा। इसी तरीके से दो आदमियों के दरमियान आप सुलह करना चाहते हैं, तो जब ज़ाहिर है वो शुरू में जब एक दूसरे से दूर हैं तो वो दूर ही है, तो एक के पास आप गए, वो तो कहेगा कि मैं उसको कत्ल भी करना चाहता हूँ, उसको देखना भी नहीं चाहता। आप उसकी यही गुफ्तगू सुनकर जब दूसरे के पास जाते हैं, आप फरमाते हैं वो तो आपके लिए नेक जज्बात रखता है। इधर इनको भी आप कहते हैं वो आपके लिए, इस नेक जज्बात के लफ्ज़ से आप इनको करीब ले आते हैं। बाद में जब ये एक हो जाते हैं, फिर बात खुद ब खुद सामने भी आ जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से मैं इसमें एक इल्मी बात को शामिल करना चाहता हूँ कि कभी कभार उसको आप झूठ नहीं बोलेंगे, उसको हम अरबी ज़ुबान में तौरिया कहते हैं कि मैं कुछ समझूँ और मुखातब उसको कुछ समझे। तो शरीयत में बाज़ सूरतों में इसकी भी इजाज़त है। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के मौके पर जब तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो एक साहिब ने पूछा कि मन हादर रजुल, ये जो आपके साथ साहिब तशरीफ़ फरमा है ये कौन है। अब अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाए मैं इनको जानता नहीं हूँ, सिद्दीक़ नहीं रहेंगे। और अगर आका का तारुफ़ करा दे, हो सकता है वो जानी माली नुकसान कर दे, तो उन्होंने फरमाया रजुल यहदीन इस-सबील, एक साहिब हैं जो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। अब वो रास्ता समझ गए मदीना मुनव्वरा का, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ता समझ रहे हैं आखिरत का, सिरात मुस्तकीम का। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हदीस शफ़ाअत में ये बुखारी की रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम के पास भी लोग आएंगे और अर्ज़ करेंगे कि आप हमारे लिए अल्लाह से गुजारिश करें कि हिसाब व किताब का अमल शुरू हो जाए। तो हज़रत इब्राहीम फरमाएंगे वो तीन बातें जो मुझसे सरजद हुई थी ना, उस बिना पर मैं रब के आगे कुछ नहीं कह सकता। वो क्या, कौम ने कहा आओ हमारे साथ मेले पे चलें, तो आपने फरमाया फ़क़ाल इन्नी सकीम, बीमार हो। बीमारी का मफहूम ये है कि मतलब जिस जानिब तुम रुख कर रहे हो मुझे ये तर्ज पसंद नहीं है। अच्छा, और जब कौम वहाँ चली गई और आप वो बुतखाने में दाखिल हुए और उनका तिया पांचा किया, और जब वो कौम वापस आ गई तो उनको तो अंदाज़ा था, समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, उन्होंने कहा ये एक नौजवान है जो इन बुतों का जिक्र करता रहता है, हो सकता है इन्होंने इनका हशर नशर किया हो। तो हज़रत इब्राहीम से जब पूछा कि ये बुतों का हशर नशर किसने किया, तो आपने फरमाया बल फ़अलहु कबीरुहुम, ये बड़ा बुत सामने मौजूद है, इसी से पूछ लो। ये समझाने का भी एक तर्ज था कि मतलब ये है कि कुल्हाड़ी उसी के ऊपर रखे ना हज़रत इब्राहीम, तो फरमाया इसी से। और एक और आखिरी जो बात रिवायत में है कि आप एक सफ़र में हैं और आपके साथ आपकी अहलिया है हज़रत सारा, आपकी दो बीवियाँ, एक हज़रत सारा है और एक हज़रत हाजरा है। हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये हज़रत इसहाक़ की वालिदा है और ये कायनात में सबसे ज़्यादा हसीन तरीन औरत है। जैसे हज़रत यूसुफ को मर्दों में अल्लाह ने हुस्न दिया, औरतों में अल्लाह ने हज़रत सारा को दिया है। अच्छा, और ये हज़रत इसहाक़ की वालिदा। और हज़रत हाजरा की जो हज़रत हाजरा जो है, इनके जो बेटे हैं वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये हज़रत इस्माईल हैं। और हज़रत सारा इस हवाले से भी खुशकिस्मत है कि हज़रत इसहाक़ से लेकर हज़रत ईसा तक ये तमाम अम्बिया जो है ये हज़रत सारा की नस्ल से हैं। और हज़रत इब्राहीम से, हज़रत इस्माईल से जो है सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 41 पुश्तों के बाद है। और वो भी अल्लाह ने उनके लिए हम कहते हैं कि हमारे नबी जो है, अगर एक मिनट में और ले लूँ, कि हमारे नबी हर एतबार से कामिल हैं। कि ये भी बुखारी की रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम एक मरतबा तशरीफ़ लाए और अपने बेटे का पूछा, तो हज़रत इस्माईल की जो घर वाली है उन्होंने बताया कि वो शिकार खेलने गए हैं।
تو बहैसियत ससुर होने के उन्होंने कहा आप बताएं घर का निज़ाम कैसे चल रहा है, तो उन्होंने कोई नाशुक्री के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो हज़रत इब्राहीम वापस चले गए और फरमाया मेरा बेटा जब आ जाए उनको कहिएगा कि दरवाज़े का किवाड़ तब्दील करे, किवाड़ का मतलब आपको छोड़ दे। तो वो आए और उन्होंने फिर उस बीवी को छोड़ दिया। दोबारा फिर आप कुछ अरसे के बाद आए, फिर आपको रुकने की इजाज़त नहीं थी। तो जब आपने फिर अपने बेटे के बारे में पूछा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम फिर शिकार खेलने गए थे। उस ज़माने में लोग शिकार खेलने इसलिए जाते कि उस शिकार करते और दो ईंटें रखे और दरमियान में आग लगा के तो बस उसको भुन के खा लेते, सादा माहौल था। अब दुनिया उसी तरफ आ रही है। तो फिर पूछा तो वो कहने लगी कि वो शिकार खेलने गए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा बेटी ये बताओ घर का निज़ाम कैसे चल रहा है। वो कहने लगी बहुत अच्छा, और मुझे खुशी हुई कि मैं जिस घर में हूँ तो आप भी वक्त के पैगंबर और रसूल हैं, फिर मेरे जो देवर हैं वो भी वक्त के पैगंबर रसूल हैं हज़रत इसहाक़, और मैं जिनके यहाँ हूँ हज़रत इस्माईल वो भी वक्त के पैगंबर और रसूल। उन्होंने फरमाया ठीक है, जब मेरा बेटा आ जाए उनको कहिएगा कि वो खिवाड़ को बरकरार रखे। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल जब वापस आए, हज़रत इब्राहीम चले गए, तो जब आए तो इन्होंने कहा कि ठीक है, वो पहले को भी मैंने फारिग किया था, अब शुक्र है कि आपने जवाब अच्छा। आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इसी खातून के नस्ल से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब ये फरमाइए कि अमानत की शरई तारीफ़ जो है वो क्या है, और फ़िक़्ह इस्लाम में अमानत की इक़साम जो हैं कि जिस तरीके से दयानतदारी है, माली है, इखलाकी है, फिर ज़िम्मेदारी अगर किसी को दी गई है वो है, और फिर उससे भी बढ़कर जो हम रोज़मर्रा की सिलसिले में देखते हैं कि बस घर से भी निकले होते हैं और कह देते हैं कि बस मैं तो पहुंच गया, 5 मिनट रह गए हैं, ठीक है, ये भी झूठ के ज़ुमरे में आते हैं या नहीं आता? इंतहाई बेहतरीन सवाल है आपका। यानी कि हमने अमानत दिखानी किस किस में है? आया सिर्फ माल में, आया सिर्फ कलाम में, आया सिर्फ मिसाल के तौर पर समाजी मामलात में। मैं आपको एक और तरफ भी ले जाना चाहता हूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे जनाब इस्माईल, वो बीमार हो गए। जब बीमार हुए तो इमाम ने हर तबीब को बुलाया, हर डॉक्टर, हर हकीम बुलाया, तरह तरह का इलाज करवाया, और इमाम परेशान भी थे। उनके चेहरे पे यानी कि उस बीमारी की वजह से परेशानी के आसार भी जनाब इमाम में, क्योंकि बेटा बीमार है तो बाप बीमार यानी परेशान तो होगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक शख्स जो है वो इमाम के पास आया, और जब घर में दाखिल हुआ तो इमाम जाफ़र सादिक़ के चेहरे पे मुस्कुराहट है और सुकून है, बेचैनी नहीं। तो वो शख्स देख के चेहरा इमाम देख के कहने लगा लगता है कि आपके बेटे को शिफा मिल गई। तो इमाम ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे बेटे को शिफा नहीं मिली, मेरा बेटा फौत हो गया। तो उस साइल ने कहा ऐ इमाम जब वो ज़िंदा था तो आप परेशान थे, तबीब, हकीम, इलाज, दवाई हर शय कर रहे थे और आप परेशान भी थे, अब वो मर गया है तो आप मुतमईन हैं? तो इमाम ने कहा आपका बेटा मर गया है तो और आप मुतमईन हैं? इमाम ने कहा वो मेरा बेटा था कहाँ, वो मेरा माल था कहाँ, वो तो अल्लाह का माल था, ये तो अल्लाह की अमानत के तौर पे मेरे पास आया था। और जब कोई चीज़ अमानत के तौर पे आपके पास आ जाए तो फिर आप पे वाजिब है कि उस अमानत की आपने ख़यानत नहीं करनी, उसमें उस अमानत में उस अमानत का आपने ख्याल रखना है। तो क्योंकि वो मेरा बेटा था और अमानत के तौर पर अल्लाह की तरफ से मेरे पास आया था, अब मुझ पे वाजिब था कि उसकी जिस्मानी हिफाजत भी करूँ, उसकी रूहानी हिफाजत भी करूं। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो यह है कि ये जो हमारा बदन है, हमने इस बदन के साथ अमानत के साथ पेश आना है। जैसे एक नारा लगता है मेरा बदन मेरी मर्जी, नहीं, मेरा बदन मेरी मर्जी नहीं, मेरा बदन खुदा की मर्जी। अली इब्न अबी तालिब को हमारे फिक्र में हम कहते हैं अली वजहुल्लाह, अली ऐनुल्लाह, अली उज़ुनुल्लाह, ठीक है जी। अब अल्लाह का तो चेहरा है ही नहीं, और जिसका चेहरा है वो खुदा नहीं, अल्लाह की जुबान भी नहीं, अल्लाह की आंख भी नहीं, ऐसे ही अल्लाह के हाथ भी नहीं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि अली अल्लाह का हाथ, अली अल्लाह की जुबान। क्यों कहते हैं? उलमाए औरफा ने ये बयान किया है कि हम अली को यदुल्लाह इसलिए कहते हैं कि अली का हाथ उस तरफ उठता ही नहीं जहां अल्लाह न चाहे।
علی کی آنکھ وہ دیکھتی نہیں جو اللہ نہ چاہے، علی کی زبان وہ بولتی نہیں جو اللہ نہ چاہے، علی کا چہرہ اس طرف مڑتا نہیں جو اللہ نہ چاہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو ہمیں وجود دیا ہے، اس وجود کو بھی اللہ کی اطاعت کے مطابق استعمال کرنا یہ بھی امانت ہے۔ اگر اس وجود کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو وہ خیانت ہو جائے گی، کس میں؟ اللہ کے دیے ہوئے معاملے میں۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو سچ کا عادی کرنا کیسے ہے؟ مثال میں جا رہا ہوں، یہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ ہو یا نہ ہو، ذاکر و علماء کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم مجلس سے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، قبلہ کہاں پہنچے ہیں؟ بس جی ہم آپ کے پاس 5 منٹ میں پہنچنے والے ہیں، اور پہنچے 1.5 گھنٹے کے بعد ہیں۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ جب ہم یہ کرتے ہیں تو عام آدمی تو بدرجہ اتم ہی کرے گا، تو لہٰذا آپ یہ سمجھیے گا کہ ہر وہ بات کہ جس میں سچائی نہ پائی جائے، چاہے وہ آپ کسی کو مطمئن کرنے کے لیے، جیسے قبلہ نے کہا اس حوالے سے تو آپ ضرور کریں، کسی کی آپ نے یعنی کہ جھوٹی تعریف کر دی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ خوش ہو جائے، اس کے دل میں خوش، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن آپ یہ کوئی آپ سے کہے کہ میں فلاں جگہ پہ یعنی کہ آپ کے پاس آنے والا ہوں، 5 منٹ میں پہنچنے والا ہوں، پہنچوں میں 1.5 گھنٹے کے بعد، تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ کسی جگہ پہ ہوں اور آپ بتائیں کوئی اور جگہ، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اوصاف ہیں، کتنی صفات ہیں، لا تعداد ہے، ہمیں اتنی پتہ ہے جتنی محدود ہیں، جبکہ اللہ رسول خدا کی صفات سے صرف اللہ ہی واقف ہے، ہم تو وہ جانتے نہیں۔ لیکن اتنی زیادہ صفات ہونے کے باوجود بھی جو سب سے زیادہ مشہور ہیں پیغمبر کی صفات، وہ کون سی؟ امانت، صداقت، امانت، صداقت، ٹھیک ہے جی، بالکل، رسول خدا کی امانت، صداقت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ میں کہہ دوں کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، کفار کو کہہ رہے ہیں، ہاں جی، تو کیا یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا جب آپ نے کہہ دیا تو نہ بھی ہوا، تو ہم کہیں کہ ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے، لیکن لشکر موجود ہے۔ پھر سرکار دو عالم امام الانبیاء کی صداقت کا یہ عالم تھا کہ کافر رسول خدا کو نبی نہیں مانتے تھے، صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، اور اپنی امانتیں پیغمبر گرامی قدر کے پاس چھوڑ کے جاتے تھے۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ یعنی دشمن بھی اگر آپ کے کردار سے قائل ہوگا تو قائل ہونے کا سب سے بڑا جو منبع ہے وہ صداقت اور امانت ہے۔ بہت خوب۔ اسامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ منافقت اور جھوٹ کے مابین یہ جو تعلق ہے، اس کو ذرا سمجھائیے گا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد کیا، ابھی جو 2 باتیں ہم کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتاتے ہوئے کہا کہ جب بھی وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب بھی کسی معاملے میں اسے جو ہے محافظ بنایا جائے تو وہ اس میں خیانت کر دے، ٹھیک ہے۔ تو ایک منافق، ویسے میں اس معاملے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 الفاظ ایسے جن کے استعمال میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض ایسے الفاظ ہیں جو اللہ نے غضباً یعنی غصے میں، جیسے کہتے ہیں ان کے لیے غصے کا کیا، ایک شیطان کے لیے اور دوسرا منافقین کے لیے۔ آپ کو بہت زیادہ جو ہے اللہ کا غالب غصہ نظر آتا ہے۔ بے شک۔ تو اس حوالے سے امام راضی لکھتے ہیں کہ منافق کی کل ملا کے جو 120 نشانی ہے، جب تک کہ ایک اس میں تمہیں ہو کہ ایک بھی اس کا احتمال ہے کہ وہ اس میں نہیں ہے تو اس کو منافق مت کہو، کیونکہ یہ اللہ کے عذاب شدہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو عام ہمارے اس کا لفظ کا اس طرح آپ فیصلہ نہ کریں یہ اللہ پہ چھوڑ دیں وہ منافق ہے یا جو ہے، کیونکہ باطن کا معاملہ جتنا آپ اللہ پہ چھوڑیں گے معاشرہ اتنا ہی آسان ہوگا۔ ہمارے ہاں جو ہے ججمنٹل جو رویہ بھی چل گیا نا، اس نے بھی بہت ساری چیزوں کو خراب کیا۔ اور دوسرا یہ کہ جہاں آپ نے کہا نا کہ سچ اور امانت، دیکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھا جائے، جیسے کہ بات علامہ صاحب نے بھی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نبوت کا پیغام ان تک نہیں بھی آیا تھا تو عرب میں انہی سے فیصلہ کرانے اعتماد کیا جاتا تھا، جیسے حجر اسود کا عام واقعہ، ٹھیک ہے، کہ قبائل لڑ رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے درمیان منصف کے طور پر قبول کیا کہ وہ جو فیصلہ کرے ہم اسے لے لیں گے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد جو ہے وہ بحال رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے واقعہ بتایا اور پہلے پیچھے ذکر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ دیکھیے اس کا جو ہے نا گھر سے، میرے خیال سے جو بچوں کے ساتھ معاملہ ہے اس سے شروع کرنا چاہیے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں بچے کے سچ بولنے پر جو ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، اور کئی دفعہ وہ اتنا اس سے نالا وہ کہتا ہے اچھا اس سے بہتر ہے اگر میں جھوٹی بات کر دوں یا وہ کر دوں تو وہ بہتر ہے، اور وہ پھر اس سے جیسے کہتے ہیں آہستہ آہستہ عادت بن جاتی، اور ڈیفینیٹلی اس کو معاشرے میں اس کے نفع بھی نظر آ رہا ہے۔ تو ایک بچہ جیسے کہ مجھے ایک محفل میں کہتا ہے اگر جھوٹ سے میرا کام بن جاتا ہے تو میں کیوں نہ بولوں،
ٹھیک ہے. اب اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو کبھی یہ چیز باور نہیں کرائی گئی کہ اصل میں دنیا میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ حاصل و حصول کے لیے ہوتے. کئی دفعہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کو آپ حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن اس کا نقصان جو ہوتا ہے وہ دیر پا ہوتا ہے اور آگے تک جا کے ہوتا ہے. جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہو خاص طور پہ آج کل یہ ہم اگر کہیں تو سوشل میڈیا ٹرینڈز میں ایک فیک ویڈیوز بنا کے یا فیک سچویشن کریٹ کر کے پورا پینک کریٹ کر دینا, کسی کی عزت میں کہتا ہوں استحصال مطلب بہت آسان ہو گیا. کیوں؟ پریورٹی کیا سیٹ ہو گئی ہے کہ ہمیں ارننگ آئے, مطلب جو بھی آتا ہے جھوٹ ہے جیسا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر سے چیز نکلتے جا رہی ہے. تو ایسی چیز کو ریوائیو کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ سچ پہ اپریشیٹ کرنا تو شروع کریں, سچ کو دیکھنا تو شروع کریں, اور جو جھوٹ بول رہا ہے اس کو ڈی موٹیویٹ تو کریں, اس کی طرف توجہ دینا تو چھوڑیں. لیکن ہم کیا ہے کہ ہر چیز کو مذاق میں لے کے, اور یہ خاص طور میں کہوں گا میم کلچر جو ہے نا, اس کو اب تھوڑا سا بہتر ہونا ہوگا, ورنہ یہ آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ جھوٹ کی جو صورتیں ہیں نا, جھوٹ کی جو صورتیں ہیں وہ ہیلے میں تبدیل ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہو گیا, ہیلے میں تبدیل ہو چکی ہیں آلریڈی, جھوٹ کا نام بہانہ کر دیا گیا, میں نے وہاں پر یہ بہانہ کر دیا کہ یہ ہو گیا, بہانہ کر دیا. بالکل ایسے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو دوسرے موضوع پر گفتگو کریں گے جو کہ ہمارا موضوع رہے گا روزہ اور جدید میڈیکل مسائل. ایک چھوٹا سا وقفہ, فرقان رمضان کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہے گا. ہر گھر کی ایک کہانی ہوتی ہے جہاں خوشبوئیں یادوں کا حصہ بن جاتی ہیں. وہ خوشبو جو ماں کے ہاتھ سے چلی اور ہر نسل کا حصہ بن گئی. خوشیاں جو صرف ذائقہ نہیں رشتوں کا لطف بن جاتی ہیں. فوجی سپریم کوکنگ آئل, صحت, ذائقہ, اعتماد. کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی NGO ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہمارے گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں. ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. عشرہ مغفرت. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. طاقت کا ماخذ ایوان یا پھر عوام. وہ سوال جو کوئی اور نہیں پوچھتا, وہ سچ جو جاننا آپ کا حق ہے. بند کمروں کے فیصلوں سے گلی کوچوں میں گونجتے ہیں سوال. شروع ہوتی ہے سچ کی تلاش. جہاں بات ہو دلیل کی, جہاں آواز ہو میری اور آپ کی. دیکھیے پاور ٹاک پیر سے جمعہ رات 8:03 پر, صرف ایم نیوز پر.
Banu Hafiz Luxury Apartments, a project of Waheed Group of Companies. Islamabad Airport से मुत्तसिल 1, 2 और 3 बेड लग्जरी अपार्टमेंट्स, ओपन टू स्काई खूबसूरत एट्रियम के साथ, कब्जा 2 साल में और अदायगी 3 साल के एक साथ में। आपके लिए UBL फाइनेंसिंग की सहूलत भी दस्तयाब है। स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, UAN 11111160। बनते, बदलते और बिगड़ते मंजरनामे, न्यूज़ एंड व्यूज़ में हम पेश करेंगे सच्ची खबर और बेलाग तज्ज़िया। राय बना लेना आसान है, लेकिन सच्चाई की तलाश मुश्किल है। हर पहलू का मुकम्मल जायजा। सिर्फ खबर जानना काफी नहीं, असल बात इसके पसे मंजर में है। हकीकत वो जो बहस से नहीं, तहकीक से सामने आए। राय सबकी, मगर दुरुस्त तजिया, सिर्फ हक़ाइक़ की बुनियाद पर। मेरे और माहिर तज्ज़ियाकारों के साथ। देखिए न्यूज एंड व्यूज पीर से हफ्ता रात 7:03 पर सिर्फ M न्यूज पर। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके लिए ये बात बाइस से मसरत हो कि उसके रिज्क में और उम्र में दराजी हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो सिलाए रहमी करे। मशरक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल, हुकूमत की किफ़ायत शारी पॉलिसी, वज़रा, मुशीरान और मुआवनीन ख़ुसूसी अगले 2 माह तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तकरीबात से 25%, सरकारी महकमों के इजाफी अखराजात में 20% कमी, गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती, 60% गाड़ियाँ बंद, 3 लाख से ज़ायद तनख्वाह वाले मुलाजमीन की 2 दिन की तनख्वाह अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल होगी। वज़ीर-ए-आज़म के ईरान पर हमले और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत की मजम्मत, कहा कि पूरा खित्ता जंगी सूरत हाल की लपेट में है। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक पर हमलों की भी मजम्मत करते हैं। दुनिया को नए चैलेंजेस का सामना है, ताकत का तवाज़ुन बदल रहा, मगरबी सरहद पर हमें दहशतगर्दी का सामना है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के जवाब में बहादुर अफवाज वतन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही हैं। और सदर ट्रंप का ऑयल टैंकर्स के स्टाफ को जान का खतरा मोल कर अब नए हुर्मत से गुजरने का मशवरा, कहा ऑयल टैंकर्स जुर्रत का मुजाहरा करते हुए आप नए हुर्मत से गुजरें, डरने की कोई बात नहीं। मुबस्सरीन ने सदर ट्रंप के बयान को अच्छा आइडिया करार दे दिया, कहा कि पहले ट्रंप खुद हिफाजती हिसार के बगैर कश्ती पर आप नए हुर्मत से गुजरें, हम उनके लिए दुआ करेंगे। कहेंगे फुरकान रमज़ान में ख़वातीन और हज़रात, दूसरे मौजू की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। रोज़े के हवाले से जदीद मसाइल, ख़ास तौर पे मेडिकल, जिसमें इन्हेलर का इस्तेमाल कैसे है, अपनी शुगर को कैसे कंट्रोल करना है, जो डायबिटिक पेशेंट है उनको क्या देखभाल रखनी है, जो हार्ट डिजीज़ से गुजर रहे हैं उन्होंने क्या करना है, और कैंसर के पेशेंट्स के हवाले से क्या क्या मसाइल दरपेश आते हैं अगर वो रोज़ा रख लेते हैं, और किस तरीके से जो है वो जाएंगे अपने कफ़ारा अदा करने की तरफ या क़ज़ा की तरफ, उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। और उसके साथ ये भी जिक्र करेंगे रोज़े से जो जिस्मानी और नफ्सियाती फ़वाइद हासिल होते हैं कि आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है, आप कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, वज़न आपका कंट्रोल में रहता है, जिगर और मैदे के मसाइल जो हैं वो हल होते हैं। ये तमाम तर चीज़ें इन्हीं के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा कि सबसे पहले तो मसाइल जो है, जदीद मसाइल जो सामने आते हैं उसमें डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से भी है, इन्हेलर जिन्होंने इस्तेमाल किया सांस की बीमारी, तो ये जदीद मसाइल मेडिकल भी मौजूद है और फिर रोज़े की अहमियत भी मौजूद है। तो इन दोनों रिश्तों को
آپ جو دیکھتے ہیں آپ کے پاس بہت سارے لوگ سوال بھی لے کر آتے ہوں گے، تو ان مسائل کا حل ہوتا کیا ہے؟ جی محترم دیکھیے، یہ ایک فارمولہ ہے کہ معدے میں ہم نے روزے میں ہم نے معدے کو خالی رکھنا ہے. ہاں، رمضان میں ہم نے معدے کو کیا رکھنا ہے؟ خالی رکھنا. جب مطلب آپ بیسک بنیادی ایک چیز بھی کسی کو سمجھا دینا. اب اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم کان میں دوا ڈال سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل، اگر کان کا پردہ سالم ہے آپ دوائی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اس سے تمام فقہا کا متفق. صرف کان میں. اب آگے کی طرف بھی آ رہا ہوں. اسی طریقے سے آنکھ میں بھی آپ دوائی ڈال سکتے ہیں. آنکھ میں بھی آپ دوائی، اگرچہ اس کا کچھ اثر زبان منہ میں کبھی کبھی بندہ محسوس بھی کر لیتا ہے، لیکن ڈال سکتے ہیں آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ براہ راست معدے میں وہ قطرہ نہیں جاتا. لیکن آپ اب دونوں ناک یہ سوراخوں میں آپ اس میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ ڈائریکٹ حلق میں چلے ڈائریکٹ حلق میں جائے گا اور حلق سے نیچے چلا جائے گا. اسی طریقے سے مسواک کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے انہیلر کا ذکر کیا تو دمے کے جو مریض ہے وہ انہیلر کا استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی دوا نہ کریں. اسی طریقے سے کبھی کبھار مریض کو اندر سے دیکھنے کے لیے وہ ہم انڈوسکوپی کرتے ہیں، وہ انجیوگرافی ہم میڈیسن ڈالے بغیر انجیوگرافی تو میڈیسن ڈالے بغیر جی. اگر وہ صرف کبھی میڈیسن کے بغیر بھی وہ کرتے ہیں، صرف مرض کو معلوم کرنے کے لیے، بیاپسی بھی کہتے ہیں کہ مرض کو معلوم کرنے کے لیے، اور وہ آخر میں کوئی روشنی کا بندوبست کر لیتے ہیں. ایک جدید میڈیکل میں یہ طریقہ کار اب رائج ہو چکا ہے. تو اگر دوا کے بغیر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر دوا کے ساتھ ہے تو پھر تو روزہ گیا. اسی طریقے سے آج کل کے میں اور آپ کنولا لگاتے ہیں، خون دیتے ہیں. اسی طریقے سے یہ ٹھیک ہے رمضان میں، ٹھیک ہے. کسی مریض کو دن کے وقت میں وہ بہت ہی زیادہ نڈال ہو جاتا ہے، تقویت دینے کے لیے نہیں، تقویت وہ آپ اس کو ڈرپ لگا لیتے ہیں، اس سے بھی ٹیکہ ہر قسم کا لگا لیتے ہیں. اب علماء یہ فرماتے ہیں چاہے وہ رگ میں ہو بغیر رگ کے ہو، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو 9 خلقی راستے ہیں، ان راستوں سے کوئی ایسی چیز ہم اپنے جسم میں نہ کریں کہ وہ معدے تک پہنچ جائے اور روزہ ہمارا خراب ہو جائے. بقیہ آپ جسم پر تیل بھی لگا سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کوئی خواتین ہے وہ بچوں کو غذا خوراک دودھ بھی دے سکتی ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. علامہ صاحب، یہ تو جدید میڈیکل مسائل ہیں، لیکن روزہ رکھنے سے اب بہت ساری تحقیق بھی ہوئی ہیں کہ ذہنی سکون بھی ملتا ہے اور آپ کی باڈی بھی بہتر ہوتی ہے. وزن کم کرنے کے لیے بھی یہ مہینہ جو ہے وہ بہترین کہا جاتا ہے. جو اسلام کی روح سے جو فوائد بتائے گئے ہیں روزے کے، وہ فرمائیے گا. یعنی کہ روزے کے ایک جسمانی فوائد ہیں اور ایک روحانی اخروی وہ فوائد ہیں. پہلے ہم جسمانی فائدے لے لیتے ہیں. روزہ باڈی کو کلین کرتا ہے، سیلز کو کریٹ کرتا ہے. میڈیکل سائنس میں ایلون کیٹ نامی ایک امریکن بہت بڑے مفکر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، بینیفٹ آف فاسٹنگ اے ہیلتھیسٹ وے، کہ انسان کے بدن میں بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ میڈیکل سائنس آج تک بھی ان کی ویکسینیشن یا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیول تک نہیں پہنچی. بالکل صحیح ہے. اس کا صرف اور صرف واحد حل ہوتا ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے. ٹھیک ہے جی. اور چند 1-2 دن نہیں، ایک مخصوص پیریڈ تک وہ کھانا پینا چھوڑ دے. جب وہ مخصوص پیریڈ تک کھانا پینا چھوڑ دے گا تو اس کی باڈی کے اندر پازیٹیو چینجز اور شاندار تبدیلیاں واقع ہوگی. یعنی جو ڈیڈ سیلز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور انسان کی باڈی میں نئے جراثیم، نئے سیلز پیدا ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کا خون پاک ہوگا، اس کا معدہ ٹھیک ہوگا، اسے بیماریوں سے افاقہ ہوگا. وہ اپنے بدن کو خود بخود بہترین صحت مند محسوس کرے گا، اس کا دماغ فریش ہوگا، اس کے چہرے پہ تر و تازگی آئے گی. یہ تو ہیں بدنی فائدے روزہ رکھنے کے. اس کے علاوہ بھی لا تعداد اور بے شمار فائدے ہیں جو روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کی باڈی کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ جو روزے کا روحانی فائدہ ہے نا،
اصل مقصد تو وہ ہے جی کہ وہ اعمال جو ہم اپنی برائیوں کی وجہ سے کماتے ہیں، تو احادیث اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ اعمال قیامت کے میدان میں انہیں اللہ الگ الگ شکلوں میں آپ کے سامنے پیش کرے گا، تو ان بد اعمالوں کو بھی روزہ کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ان بد اعمالوں کو بھی روزہ کھا جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، اب ہم روزے سے اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے کلیئر کیسے کریں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ روزہ باقی ہر عبادت بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرتی ہے، لیکن روزہ جو ہے یہ بدرجہ اتم وہ عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا اللہ کے ساتھ رابطہ پیدا ہوتا ہے. اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ پیدا نہیں ہوا تو سمجھ آئیے کہ یہ صرف بھوک اور پیاس تھی، عبادت نہیں تھی. اب جب رابطہ پیدا ہو گیا تو آپ کو پتہ کیسے چلے کہ میں نے روزہ رکھا، پورے مہینے محنت کی، بھوک پیاس بھی برداشت کی اور اللہ کی رضا کے لیے میں نے روزہ رکھا، تو اب پتہ کیسے چلے کہ اس روزے کی وجہ سے میرا اللہ کے ساتھ رابطہ پیدا ہو گیا ہے؟ ہاں جی، تو علماء کرام نے لکھا کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد جب نماز پڑھو اور پڑھتے ہوئے تمہیں اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے لذت محسوس ہو، خوشی محسوس ہو، اور اسی خوشی میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، سمجھ لو کہ آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ بھی ہو گیا ہے، آپ کے روزے کی روحانیت جو ہے وہ بھی آپ نے محسوس کر لی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی بھائی کو یا ماں کو یا باپ کو جب وہ اس کا بیٹا یا بھائی کامیاب ہوتا ہے تو اس کامیابی پہ بعض اوقات آنسو آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ روزہ رکھ کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے نا، سمجھ آئیے گا کہ آپ روزے کی روحانیت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. بہت خوب. اسامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کارڈیو ویسکولر ہیلتھ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہے کیونکہ آپ کا کولیسٹرول کنٹرول کرتا ہے، اور جب آٹومیٹیکلی کولیسٹرول کنٹرول ہوگا آپ کی چربی جو ہے اس پہ بھی ایفیکٹ پڑتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی کارڈیو ویسکولر ہیلتھ جو ہے وہ بھی صحیح ہوتی ہے. اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ روزے کی وجہ سے جس طرح حضرت نے بھی فرمایا کہ آپ کے ڈیڈ بلڈ سیلز جو ہیں نا جب وہ کل ہوتے ہیں تو آپ کے خون کے خلیات وہ جو آلریڈی ڈسٹربڈ ہیں یا خون آپ کا جلا ہوا ہے کسی بھی وجہ سے وہ صاف کر کے خون کی روانی میں بہتر ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی آپ کی جو ہے نا وہ کارڈک ہیلتھ بہتر ہوتی ہے. تو فرمائیے گا کہ روزہ کیسے ہیلپ فل ہے؟ بالکل ایسے میں کہوں گا ڈاکٹرز کہیں دیکھ ناراض نہ ہو کہ مولوی تو ہمارے پہ ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی آپ قرآن کی تفسیر اور یہ بیان نہ کریں، آج ہمارا ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. تو مختصر صرف اس میں ایک کانسیپٹ 2014 میں اگر آپ نے دیکھا آٹوفیجی، جس پہ دنیا میں نوبل پرائز بھی ملا تھا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے پہ، وہ یہی تھا کہ بیسیکلی وہ ریسرچ بھی جو ہوئی تھی فولیات کی صفائی کا عمل، ہاں بیسیکلی وہ ریسرچ بھی ہوئی تھی وہ فاسٹنگ کہ انہوں نے سیمپلز دیے تھے جو لوگ مسلم فاسٹ کرتے ہیں، انہوں نے جو کیس سٹڈیز بھی اپنی دی تھی ساری مسلم فاسٹنگز کے بیس پہ دی تھی. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے کہتے ہیں نا فطری دین ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ہے جس نے جسم کو بنایا بہتر جانتا ہے. یہ تو ڈیفینیٹلی پہلے سے ہی وہ جیسے کہا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون کہ یہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم اس کو جان لو. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اگر کوئی اس اپنی غربت کی وجہ سے فقر کی وجہ سے نکاح نہ کر سکے تو بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو روزے میں رکھے تاکہ اس کا جو ہے وہ، کیونکہ روزہ جو ہے وہ انسان کی جو انٹرنل جیسے کہتے ہیں خواہشات ہوتی ہیں نفسانی، وہ آلریڈی تھکتا ہے اس میں جو ہے وہ رہ جاتا ہے. پھر اگر ہم آٹوفیجی کی بات کریں تو جب عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے جب قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں سارا دن عبادت کروں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا، اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور انہوں نے سمجھایا اپنی مثال دے کے کہ دیکھو میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی چھوڑتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں. اور انہوں نے پھر جب روزوں کی انہیں ترتیب پوچھی تو انہوں نے کہا سب سے بہترین اللہ کے نزدیک روزے وہ صیام داؤدی کے ہیں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی ترتیب تھی ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے، یہ ان کے روزے تھے. تو ڈیفینیٹلی جو آٹوفیجی نے دنیا میں ایک ہی چیز تو پیدا کر دی، اور پھر اس کے بعد ہی آپ دیکھیں 2015 کے بعد سے آپ کو ملے گا کچھ فارمولاز آئے دنیا میں، کیونکہ میرا ویٹ بھی زیادہ تو وہ سرچنگ ورچنگ چلتی رہتی ہے، جیسے 2+3 کا کانسیپٹ ٹھیک ہے آیا کہ آپ جیسے کہتے ہیں 5 دن چوز کریں دن میں ٹھیک ہے اپنے ویک کے، اور اس میں جیسے کہتے ہیں 3 دن آپ کم از کم جو ہے نا وہ فاسٹ لازمی کریں، 2 دن کم کھائیں، باقی جو ہے اپنے کو چیٹ ڈیز کے طور پہ ٹریٹ کریں. پھر اس کے بعد جیسے کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا بھی جو ہے بہت کلچر چلا ہوا ہے ہمارے ہاں ٹھیک ہے. بعض اعمال ہوتے ہم کر رہے ہوتے دین پہ، اگر اس کی نیت ہو جائے نا، جیسے کہتے ہیں آپ مسجد کے اندر جا رہے ہیں، اگر مسجد کے اندر جاتے ہی بندہ نیت کر لے کہ میں جب تک اس مسجد میں ہوں
میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں تو وہ اس کے ثواب کو لے رہا ہوگا. سیم آپ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ، میں تو کہتا ہوں یہ جتنے بھی دوست احباب ملتے تھے وہ ذکر کرتے تھے تو میں کہتا اگر آپ فجر سے پہلے اٹھ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوا بھی کہ میں نے کہا اس پہ سحری کا بھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے انہوں نے کہا کہ کچھ فجر کی نماز پڑھ کے اور کہا کچھ کھانے کو ہے، تو انہوں نے کہا نہیں آج تو نہیں یا رسول اللہ، انہوں نے کہا انی صائم، کہ میں جو ہے پھر روزے سے ہوں. تو اس طرح سے جو ہے آپ اپنی انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کو جو ہے وہ لے چاہے بغیر اجر بھی لے لے. تو بات ایسی ہے کہ اعمال کا جو ہے نا وہ اگر آپ اٹیچ کر لیں گے اپنی اس چیز سے کہ جس پر اللہ نے آپ کو اجر دینا تو وہ اور بہتر ہو جائے گا. بہت خوب. ایک عجیب بات مجھے جو محترم نے حدیث بیان فرمائی، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا سے پوچھا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت دے دے. حضور نے فرمایا اس کو بھی نہیں. پھر انہوں نے کچھ اور، پھر آقا نے فرمایا صوم داؤدی. تو صوم داؤدی پر جب وہ عمل کرنے پر آئے تو آقا اس حدیث کے بعد وہ 40 سال زندہ رہے. وہ 40 سال پھر روزہ اسی طریقے سے رکھتے تھے. سبحان اللہ. بالکل ایسا. سبحان اللہ. کچن کا وقت جو ہے وہ غالباً ہوا چاہتا ہے. کچن کے سیگمنٹ کی جانب اب ہم بڑھیں گے. شیف عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیکھتے ہیں عائشہ کیا تیاری کر رہی ہیں. اور یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے نجم کے روزہ رکھ کر افطار تیار کرنا، یہ بھی بڑا ثواب ہے. شیف عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ کیا بنا رہی ہیں آج؟ وعلیکم السلام ایمان، کیا حال ہے؟ اور نجم آپ کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں ہمارے دیکھنے والے بھی سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے، روزے رکھ رہے ہوں گے، رمضان انجوائے کر رہے ہوں گے. ہم آج بنائیں گے ہمیشہ کی طرح 2 ریسیپیز. ایک ہے ہمارا ایپل شیک، دوسرا ہے ہمارے بریڈڈ چکن پاکٹس. اچھا جی، اس کے لیے جو اجزاء ہمیں درکار ہیں اس کے لیے ہے چکن میں نے لے لیا ہے بوائل کر کے، اس کو شریڈ کر لیا ہے 1 کپ ٹائم بچانے کے لیے. میرے پاس ہے موزریلا چیز، میرے پاس ہے فائن چاپڈ کیپسیکم، کارنز، موزریلا چیز، چیڈر چیز، چاپڈ گرین انینز، میونیز، کیرٹ، سالٹ، بلیک پیپر، کرش چلی. اس کا ایک مکسچر بنائیں گے. بریڈ کو کوکی کٹر سے بس میں نے ٹائم بچانے کے لیے اور جگہ بچانے کے لیے کٹ کر لیا ہے. یہ ایسے آپ کٹ کر لیجیے گا. یہ مکسچر اس کے سینٹر پہ لگائیں گے، اس کے اوپر ایک اور رکھیں گے ایسے کر کے. اس کو کریں گے میدا، انڈا، بریڈ کرم رکھیں گے اس کو 1 گھنٹے کے لیے کم سے کم فریج. چلو جی، یہ ہم کارنز ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر. چاپڈ گرین چلی 1 ٹی اسپون. چلے یہ ہو گیا. سالٹ 1 ٹی اسپون، بلیک پیپر 1/2 ٹی اسپون، چکن پاؤڈر اگر گھر میں ہے ڈالنا ہے ڈالیں، نہیں ڈالنا چاہتے نہ ڈالیں. یہ ہے میدا، یہ ہے انڈا، یہ ہے بریڈ کرم اور یہ ہے ہمارے بریڈ. کرش چلی ڈال دیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کر لینا ہے اچھے طریقے سے مکس. اور ہاتھ میں گلوز پہنے ہوئے، اس میں آپ چاپڈ انین بھی ڈال سکتے ہو. ٹھیک ہے، وہ آپ نے گلوز پہنے ہوئے تو اس کو اچھے طریقے سے نا آپ نے ہاتھ سے مکس کر لیں. اور اس کے اندر آپ کریم چیز بھی ڈال لیں. اب امیجن کریں کہ یہ مکس آپ کا ہو گیا ہے. مکسنگ میں تو اتنا ٹائم نہیں لگتا، چلو ہم کر ہی لیتے ہیں. جیسے آپ کا آٹا گوندھ رہا ہو. ٹھیک ہے، یہ کیا، مکس کیا، یہ کر لیں. اچھا، تیل میں نے گرم کرنے رکھا تھا. یہ میں گھر سے جو ہیں کچھ پریپ کر کے لے آئی تھی.
بہت سمپل ہے. میدا لگانا ہے. میدا اس لیے لگاتے ہیں کہ انڈا لگ جائے, اور انڈا اس لیے لگاتے ہیں کہ بریڈ کرم لگ جائے. تو سارا گیم بریڈ کرم کا ہوتا ہے. اس کی بریڈنگ ہم ایسے ہی کرتے ہیں, اس طرح کے بنا کے. بریڈ کرم لگانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے انڈا, اور انڈے کو لگانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے میدا, ورنہ انڈا ڈائریکٹ نہیں چپکے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ایسے ایسے کر لینا ہے. اگر میں اس کو فوراً فرائی کروں گی کھل کے باہر آ جائے گا. بس آپ کو ایک بیسک آئیڈیا سمجھ میں آ گیا. پینکو بریڈ کرم زیادہ اچھے ہوتے ہیں, اگر گھر میں وہ کر لیں, نہیں تو کسی بھی ڈبل روٹی کو رکھے ہوئے کو آپ چاپر میں پروسیس کر لیں. یہ آپ کے ریڈی ہو گئے. ٹھیک ہے, اس کو میں ڈال کے دیکھتی ہوں. اس میں زبردست ماشاءاللہ بہترین تیل گرم ہے ہمارا. کچھ لوگ اس کو نا بریڈ کچوریاں بھی بولتے ہیں. آپ اس میں دیسی کوئی بچا ہوا قیمہ ہو نا, بھنا ہوا, وہ بھر کے ایسے آپ چیز ڈال کے فرائی کر دیں تو آپ کی یہ قیمہ چیز بریڈ کچوریاں بھی بن جائیں گی اس طریقے سے. ٹھیک ہے, یہ جو میں نے بنایا تھا اس کو میں ادھر رکھ دیتی ہوں. اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس کو صرف اور صرف ہلکا سا کلر دینا ہے, جیسے کٹلیٹ کو دیتے ہیں. سب چیزیں اس کی کک ہوئی ہیں. ڈالتے کے ساتھ فوراً نہیں چلانا ہوتا, لیکن کیونکہ یہ چلو یہ دیکھیں کلر چیک کر لیں آپ ایک دفعہ خالی اس کا, پھر بتائیں ایزی ہے کہ نہیں. آئل آپ کے اوپر نہ گرے. آپ لوگ انجوائے کریں اس چلی گارلک ساس کے ساتھ, ڈائنامائٹ ساس کے ساتھ, کوئی پکل ساس بنی ہوئی اس کے ساتھ, جو بھی آپ کو پسند ہے اس کے ساتھ. چٹنی کے ساتھ سرو کر لیں, گرین چٹنی منٹ رائتا کے ساتھ سرو کر لیں. اس کو آپ ہائی فلیم پہ فرائی کریں گے تو یہ کرسپی ہو جائیں گے, آئل بھی کم پئیں گے. دیکھیں کتنے کرسپی ہیں. اس کو میں ہٹا دیتی ہوں, ایک ایک کر کے ہم سارے نکال لیتے ہیں. چلیں جی, یہ ڈن ہے. ہم اس کو پلیٹ کرتے ہیں, ایپل والی ڈرنک بناتے ہیں, ایپل نٹ شیک. ایپل نٹ شیک کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. آپ نے لینی ہے آئس, ملک, کوئی بھی نٹ جو آپ کی پسند کا ہو. پسٹیشیو لینا ہے, آج کل ٹرینڈنگ میں بھائی پسٹیشیو, تو پسٹیشیو لے لیں. آپ نے وہ لینا ہے کیا کہتے ہیں والنٹ لینا ہے, والنٹ لے لیں. کیشو نٹس ڈالنے ہیں, آپ کیشو نٹس ڈال دیں. یہ آپ کی چکن بریڈ پاکٹس ریڈی ہیں. اگر اس کو دیسی اسٹائل میں بنانا چاہیں تو اس میں آپ بھنا ہوا قیمہ, بچا ہوا قیمہ, کوئی بھی چیز کو مزید ڈرائی کر کے ڈال دیں. دا بیسک آئیڈیا از کہ آپ کی جو بریڈ کے دونوں سلائسز ہیں نا وہ بند ہو جائیں. ٹھیک ہے, اتنا رنی نہ ہو آپ کا کوئی بھی مکسچر کہ وہ آپ کے لیے بھی مشکل ہو جائے. چلے جی چلتے ہیں ہم آج کی اپنی دوسری ریسیپی کی طرف, جو کہ ہے ایپل نٹس اینڈ سینامن شیک. اس کے لیے ہمیں جو اجزاء درکار ہیں, سب سے پہلے ہمیں بلینڈر درکار ہے. اس کے بعد ہم نے اس میں بول چھوٹا تھا تو اس میں 2 بولز میں کر دیے, 2
प्यारा कलर आया इसका। तो चलो जी, इसके अंदर हम डालते हैं आइस। जितनी मर्जी डालें उतनी कम। ड्रिंक्स में तो बनाना ऐड करना चाहें ना तो आप वो भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून। स्पैचुला लेंगे। स्पैचुला से इसको जो है ड्रिंक को हम करेंगे थोड़ा सा वाइप ऑफ साइडों से ब्लेंडर को। चलो जी, दिल चाहता कि थोड़ा सिनेमन से इसको ग्लास को गार्निश कर दें। आपको नहीं करना, आप ना करें। सिनेमन कम पसंद है तो ना भी करें। आप इसको मज़ीद ब्लेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। पीनट बटर ऐड करना चाहें तो वो भी कर दें, जो आपकी मर्ज़ी हो। हम आपको एक बेसिक आइडिया देते हैं, बाकी तो चॉइस आपकी अपनी है। चलो चलिए जी, हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं। एप्पल सिनेमन एंड नट्स शेक, ऑल्सो हमारा जो था ये ब्रेडेड चिकन पॉकेट्स, ये भी रेडी हैं। इसको आप कट करेंगे तो अंदर से चीज़ और मेयोनीज़ मेल्ट होता हुआ निकलेगा, ऊज आउट होगा। इसके साथ आप कोई भी सॉस सर्व करें। रखिएगा अपने बहुत ज़्यादा ख्याल। शादी किचन्स का मैं करूँगी बहुत बहुत शुक्रिया अदा, क्योंकि उन्होंने बहुत खूबसूरत हमें किचन बना के दिया। ओवर टू यू नजम एंड ईमान। वाह भाई, सलामत रहें आप, आबाद रहें। ख़वातीनो हज़रात, हमारा तो ये किचन का सिलसिला जो है वो तैयार हो चुका है। आपके घर में जो कुछ चल रहा है, हम यहाँ से उठ के हेल्प करवाने नहीं जा सके, लेकिन आप जो है वो अपने अपने सोफ़ों से उठ के किचन में जाएँ और मदद करवाएँ। वक्फे पे हम लोगों ने जाना है, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से फुरकान रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। अब हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे, जो कि है सवालों जवाबात का सेगमेंट, और देखेंगे कि आज कौन से सवाल हमारे पास मौजूद हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर वॉइस नोट के ज़रिए भेज सकते हैं। पहले कॉलर की जानिब बढ़ेंगे और देखेंगे कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। जी सुनवाइएगा। सवाल मेरे ये है कि नाबालिग को रोज़ा रखवाना जायज़ है? अगर वो फिज़िकली बड़ा हो गया है लेकिन अभी बलूगत की उम्र नहीं हुई है उसकी, तो क्या उसे रोज़ा रखना जायज़ है या नहीं? इस पर रहनुमाई करें। जी बिल्कुल, नाबालिग है, बच्ची है या बच्चा है, वो रोज़ा रख सकते हैं। और इसमें पहले भी हमारी बात हुई कि अगर वो दरमियान में रोज़े को तोड़ भी दें तो क़ज़ा नहीं है, लेकिन कोशिश वो करे कि वो आखिर तक ले जाए। चूँकि जब इंसान नाबालिग होता है, आप उसकी कोई आदत बना लेते हैं तो बलूगत के बाद उस काम को इख्तियार करना उसके लिए आसान होता है। इसलिए अहले इल्म ने ये लिखा कि ये जो इस्लाम हमें ये कहता है कि उसको नमाज की आदत डलवा दें, हमें ये कहता है रोज़े की आदत डलवा दें, ताकि बलूगत के बाद उस पर उसके लिए मुश्किलात ना हो। जी अगला सवाल सुनाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सारा बात कर रही हूँ कोयटा से। मेरा आप लोगों से सवाल है कि सच बोलना अगर इतना ज़्यादा अहम है और इतना ही ज़रूरी है, तो फिर झूठ इतना अच्छा क्यों लगता है सुन के, और सच इतना बुरा क्यों लगता है, इतना कड़वा क्यों होता है? जी पहली बात तो ये है कि जो बुराई होती है ना, उसमें अट्रैक्शन है। अल्लाह ने बुराइयों से रोका इसलिए, उसमें अट्रैक्शन इसलिए रखी है कि वो आपको अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगी और उसका मज़ा भी ज़्यादा आता है। उसी मज़े को छोड़ना है आपने, तभी तो अजर मिलेगा। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि झूठ बोलने का मज़ा हम लेते हैं, हमने कभी सच बोलने का मज़ा लिया नहीं। अगर हम सच लेने का बोलने का भी मज़ा लेंगे ना, तो ये झूठ के मज़े से ज़्यादा है। मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ, आप सच का मज़ा ले लीजिए या अमानतदारी या हकीकत का मज़ा। यह है कि हम यजीद की बुराइयाँ बयान करते हैं। यजीद का एक बेटा था मुआविया बिन यजीद, वो 22 साल की उम्र में अपने बाप की वफ़ात के बाद बैठा उसके तख्त पे, ठीक है जी। और उसने लंबी चौड़ी हुकूमत भी नहीं की, चंद दिन की। और सच का मज़ा उन्होंने कैसे लिया
کہ جب وہ تخت پہ آ کے بیٹھا نا تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ اس تخت کے نیچے مجھے آل محمد کے خون کی بو آتی ہے، اور یہ تخت جو ہے یہ ظلم پہ بنیاد اس کی ہے، لہذا اسے میں چھوڑتا ہوں۔ سچ بولا نا؟ اچھا، سچ بولنے کے بعد آج ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے سچ کا مزہ لیا اور سچ کے مزے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے، اور اگر اسی جھوٹ کو چلاتے رہتے تو وہ بھی گمنام ہو جاتے، وہ بھی، یعنی کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے۔ تو لہذا یہ ہے کہ آپ سچ بولیں، اور پھر جب بولیں گے تو اس کے جو فوائد ہوں گے اس کا مزہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اگلا کالر سنوائے گا جی، کون کہاں سے؟ السلام علیکم، میں عمران بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو کیا وہ ویسے پبلک پلیس میں جا کے کسی کے سامنے کھانا پینا کر سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اسلام کی جیسے کہتے ہیں نا بہت بڑی میراث میں سب سے بڑی حیا ہے جی، ٹھیک ہے، تو حیا کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کا روزہ نہ بھی ہو تو جیسے کہتے ہیں معاملہ ایسا رکھے کہ آپ کا روزہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس طرح کے معاملات اب ہو گئے ہیں، مجھے لگتا ہے کل کچھ ایسے واقعہ دیکھا کہ وہ بالکل روزے کا وقت ہے اور گاڑی میں نا وہ مطلب ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں اور صحت مند بھی ہیں، کھانا کھا رہے، اور مطلب اوڈیسٹی کو میں اس کو فیصل کی، مطلب ہمیں شرم ختم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو۔ یہاں تک کہ جیسے بات ہو رہی تھی نا جدید مسائل کی بیماروں میں بھی، میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب بیٹھے اور انہوں نے دروس میں تو کسی نے بیماری کا سوال کیا، انہوں نے کہا میں بیمار کے لیے پھر بھی کہوں گا کہ سحری کی اتنے فضائل و برکات ہے کہ بیمار انسان کم از کم سحری میں ضرور اٹھ کے سحری کر لے اور نیت کر لے کہ جب تک مجھ سے چلتا ہے میں اس روزے کو چلاؤں گا، یہاں تک کہ کیفیت آ جائے تو روزہ توڑ دے، ٹھیک ہے، لیکن کوشش جو ہے سحری کرے تاکہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حیا، جیسے کہ بلا نے کہا، روزہ آپ نے نہیں رکھا، روزے کا احترام کرنا آپ پہ واجب ہے۔ آپ روزے دار کے سامنے کھا پی نہیں سکتے، اگر آپ روزہ نہ رکھ کے روزے کا احترام کریں گے تو اللہ اس کا بھی آپ کو ثواب دے گا، تو لہٰذا آپ روزے کی توہین نہ کریں۔ اگر آپ نے کھانا بھی ہے تو چھپ کے کھائیں، اور روزے دار کے لیے اس لیے نہ کھائیں کہ وہ روزہ دار ہے اسے تکلیف نہ ہو، اللہ آپ کو اس کا بھی اجر دے گا۔ بالکل ایسے۔ اگلا سوال سنائیے گا جی۔ بلکہ فقہا نے بھی لکھا ہے کہ اگر مسافر حالت سفر سے واپس آ جائے اور اس نے سفر میں روزہ نہیں رکھا تھا لیکن اب جناب من شام تک اس کے پاس کچھ وقت ہے تو وہ اپنے آپ کو احتراماً بھوکا رکھے۔ اسی طریقے سے اگر ایک آدمی روزے میں نابالغ تھا وہ بالغ ہو گیا تو احتراماً شام تک اپنے آپ کو بھوکا رکھے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا اور دن کے 12 بجے وہ مسلمان ہوا تو شام، اب ظاہر ہے اس نے روزہ تو 12 بجے وہ نہیں رکھ سکتا لیکن احتراماً وہ شام تک اپنے آپ کو بھوکا رکھے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال سنوائیے گا جی۔ ہیلو، السلام علیکم، میں رانیہ بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ کسی نے کچھ کھایا نہ ہو لیکن دل میں نیت کر لی ہے کہ روزہ توڑتا ہوں، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی مفتی صاحب۔ جی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دل کے خیالات بہت عجیب اور غریب ہوتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک اس کو عملی جامہ نہ پہنایا جائے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اگلا سوال جی۔ السلام علیکم، میرا نام اسنا ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکی جاب کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے گھر والے نہیں راضی تو کیا وہ گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کے جاب کر سکتی ہے؟ اس میں میری تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر والوں کو ضد کرنی نہیں چاہیے۔ والدین کو جو ہے اگر کوئی بچی جاب کر رہی ہے اور پردے کا اور پوری حیا کا اور پورا جو ایک حفاظت کا بندوبست ہے سلسلہ ہے، اگر وہ کر سکتی ہے تو ہاں ضد نہیں کرنی چاہیے انہیں۔ لہٰذا اگر گھر والے ماں باپ راضی نہیں ہو رہے تو آپ پہ واجب ہے کہ ماں باپ کو راضی کر کے اپنی جاب کی طرف جائیں، ٹھیک ہے جی، لہٰذا اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اسامہ صاحب، ایک اور سوال میرے پاس یہ آیا تھا کہ چونکہ اب آپ کے آس پاس دیکھتے ہیں تو بہت سارے، ایک تو انسانی یہ بھی ہے کہ آپ کی پی آر ہوتی ہے، نیٹ ورکنگ ہوتی ہے مفتی صاحب، اور آپ کے تعلقات کی وجہ سے آپ مل رہے ہیں لوگوں سے، لیکن ہمیں بچپن سے یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ ملتے ہیں اپنے اہل کتاب بہن بھائیوں سے، اس میں خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں تو کرسچن کمیونٹی جو ایگزسٹ کرتی ہے، آپ ان کو سلام پورا نہ کریں اور جواب بھی سلام کا پورا نہ دیں۔ مطلب کہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ آپ کو بولیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صرف وعلیکم بولیں،
اور آپ خود بھی جو ہے وہ سلامتی پوری نہ بھیجیں ان کے اوپر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ بولیں، اس حوالے سے کیا ہے؟ اچھا دیکھیں ہمارے ہاں کچھ اس حوالے سے واضح احکامات ہمارے فقہاء نے بتائے، لیکن بعض چیزیں عرف میں اچھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے اگر دور میں چلے جاتے ہیں، جب جنگ اور حصار تھا ان پر، تو انہوں نے باقاعدہ، کیونکہ اس دن میں جو ہے وہ یہ کرسمس آ گیا، تو انہوں نے جنگ کو رکوا کے باقاعدہ انہیں کہا کہ آپ آئیں اور اپنی عبادت کے فریضے کو انجام دیں، 2 دن کی آپ کو اجازت ہے، پھر آپ چلے جائیں۔ ایک انسان کس حالت میں ہے؟ جنگی حالت میں۔ اچھا یہ کیوں کیا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ جنگ کا حصار اٹھ گیا اور وہ بڑے احترام سے شہر کے اندر داخل ہوئے اور واپسی پہ اپنی فوجوں کو بھی اٹھا کے لے گئے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ انسان کی تالیف قلب کے لیے اس کو آپ سلام کرتے ہیں، آپ کا اسے تعلق، اور میرے خیال سے یہاں میں نے کہا نا ہمارے کرسچن کمیونٹی یا ان کے ہاں وہ آپ کو سلام پورا بھی کرتے ہیں۔ ہاں ایک یہود کے ہاں یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے سلام کی جگہ سام کا استعمال کرتے تھے، تو ان کو جو ہے جواب میں کہا وعلیکم ہی کہا جائے ایسے لوگوں کو، تو بہتر ہے سلام تالیف قلب کے لیے کیا جائے، تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ محترم یہ فقہاء نے اس پر بات چیت کی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، خاص طور پر صبح کا جو خاکروب ہے، وہ جیسے ہی آپ کو دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ بالکل۔ تو بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ آپ والسلام علی من اتبع الہدی سے جواب دے دیں کہ سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آسان ترجمہ قرآن میں لکھا ہے کہ سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں، اور اس کا ثبوت جو ہے قرآن میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن سے مکالمہ کر رہے ہیں ان کو خود فرماتے ہیں سلام علیک، اپنے والد ماجد سے فرماتے ہیں سلام علیک کہ آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ میں آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا اور میرا رب بڑا مہربان ہے۔ تو وعلیکم السلام کہہ بھی سکتے ہیں اور کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بندہ نیت بھی کر لے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی طرف لے کر بھی آئے۔ بہت بالکل ایسا ہی۔ جی میں نے ثانی صاحب کا اس حوالے سے فتویٰ نکالا، منوان ویسے ہی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ غیر مسلم کو سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو غیر مسلم کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابتدا میں آپ نے سلام کرنا نہیں، ٹھیک، اگر وہ سلام کرے تو جواب میں صرف علیک یا وعلیک بغیر واو کے، ٹھیک ہے جی، آپ نے کہنا ہے، یہ کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مسلم یعنی کہ غیر مسلم کافر کے سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں، وہ اگر آپ پہ سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں، اور آپ نے پہل کرنی نہیں ہے، اور اگر وہ سلام کرے تو وہی وعلیک کہہ دیں تو کافی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اسامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ڈپریشن جو ہے وہ آج کل جس طریقے سے بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو ہم روزے کے ایک روحانی فوائد تو دیکھ رہے ہیں، یقینی طور پر جب اللہ کا ذکر و اذکار میں آپ پڑھتے ہیں، ایک ریچول رمضان میں آپ روٹین اپناتے ہیں، تو آپ کو سکون قلب تو ملتا ہے جس سے ذہنی سکون بھی ملتا ہے، لیکن ویسے رمضان کو آج چونکہ ہم اس کے میڈیکل بینیفٹس پہ بات کر رہے ہیں، سٹارونگ کے کانسیپٹ کو دیکھیں تو اس سے آپ کی کوئی سائیکولوجیکل بھی پرابلم سالو ہوتی ہیں؟ دیکھیں انسان کی جو اسٹارونگ کی حالت ہوتی ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو جیسے ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے سونے کا وقت ہو تو سونے کے وقت کے قریب میں کچھ بھی نہ کھائے۔ عمومی طور پہ ہمارے رات کے جیسے آپ نے ایک دفعہ ٹمی یا کورٹیسول بھی یوز کیا، اور انسان کے وہ ایکٹیویٹ ہونا، اور رات کو جو ہے ہمارا میٹابولزم جب پراپرلی سوتا نہیں، یہ اچھا ہیلنگ کو جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل ہیلنگ ہوتی ہے، ڈیڈ بلڈ سیلز ختم ہو جاتے ہیں، نیا خون بننا شروع ہوتا ہے، اس کی ساری وجہ ہوتی ہے باڈی کو ہیلنگ ٹائم مل رہا ہوتا ہے۔ وہی جو ہمارا سلیپنگ ٹائم ہوتا ہے اگر وہ اچھا ہو تو اس میں وہ چیز ملتی ہے، تو ڈیفینیٹلی خالی رہنے سے اچھا۔ اب ڈاکٹرز جو ہے باقاعدہ ڈپریشن اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا دیکھیں بہت سارے مسائل میں، یہاں سے میں اسے نکلا بھی تو ایک سائیکالوجسٹ کے ساتھ بات ہوئی شاید، تو انہوں نے میں اس پہ یہ بات کیا کہ یار آج ہمارے پروگرام میں بات ڈسکس ہوئی، تو انہوں نے ایک بات کی کہ اس ٹائم جو ڈپریشن کا سب سے بڑا چیلنج ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب بندہ ڈپریشن میں آتا ہے ہم اس کو اکیلا چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ سب سے پہلا جو ہے اس کی بیماری کو جیسے کہتے ہیں بڑھاوا دینے کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جیسے علائم بیٹھے ہیں کہ بعض ایسے دماغی امراض ہے جیسے مرگی ہے،
ٹھیک ہے ایپیلیپسی ہے, اس حالات بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر اس کو ڈسکرائب کر دے کہ یہ حالت کے لیے خطرناک ہے, اس میں روزہ چھوڑتا ہے تو الگ ہے. لیکن یہ ڈپریشن اور ایسے حالت میں پہلی بات ہے روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے, اور بلکہ ایسے ہوئے کہ اس کو باقاعدہ موٹیویٹ کرنا چاہیے, اس کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیے, اور ڈیفینیٹلی وہ جب رمضان کے ساتھ اٹیچ ہوگا, اس کے آپ جیسے کہتے ہیں کلیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ اس کو رمضان کے ریچولز میں انوالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس پہ امپیکٹ آئے گا. ابھی ڈپریشن کا جیسے کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا کیا ہوا ہے کہ فوراً ڈپریشن ہوتا ہے, اچھا جی اس کو گولی پکڑاؤ کہ یہ سوتا رہے, اور وہ اسے کیا ہے کہ وہ اس کے نروس سسٹم کو نیچرلی نہیں بلکہ جیسے کہتے ہیں ایک اسٹیرائڈز کے تھرو جو ہے اس کو ہیل کر رہا ہے. تو بہتر ہے کہ مجھے جہاں تک یہ لگتا ہے, اور میری کیونکہ سائنسی تحقیق تو اس پہ کوئی ہے نہیں کہہ سکوں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ڈپریشن والے مریض کو رمضان میں اگر کلیکٹیولی گھر والے اس کو چیزوں میں انوالو کریں, اس کو تھوڑا سا اس کے جیسے کہتے ہیں زون سے باہر نکالے, تو وہ الٹیمیٹلی ہیل ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی. خواتین و حضرات, جس طریقے سے ہم لوگ آج اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے تھے تو یہ جانیے کہ آج سائنس جس کو اسٹارونگ کانسیپٹ یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے حوالے سے کہہ رہی ہے, قرآن اس کے حوالے سے 1400 سال پہلے اس کی تصدیق کر چکا ہے کہ جو اس وقت فوائد حاصل ہوتے ہیں روزہ رکھنے سے وہ قرآن کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں. جس طریقے سے آپ کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس سے جو آپ کا ویٹ کنٹرول میں آتا ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کی باڈی کا ایک میٹابولک سوئچنگ سسٹم جو ہوتا ہے وہ جس طریقے سے ایکٹیو ہوتا ہے, پھر آپ کی کارڈیو ویسکولر ہیلتھ جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے, ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ آپ کا امپروو ہوتا ہے. انفلیمیشن, یہ سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ لگاتار 20 سے 30 دن سٹارونگ کرتے ہیں, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں, اور ہم لوگ جس طریقے سے رمضان کے روزے رکھتے ہیں, اس سے آپ کی جو باڈی کی سوزش ہے, اگر وہ پیروں میں سوزش ہے, ٹانگوں میں سوزش ہے, انفلیمیشن وہ جو ہے بہت حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے. پھر بہت سارے لوگوں کو ڈیہائیڈریشن کا پرابلم ہوتا ہے, اور اس کے لیے وہ اگر اسی کانسیپٹ کو اپنائیں تو ان کی باڈی ایسے ٹرین ہو جاتی ہے کہ ان کی باڈی کو جو ہے نا وہ زیادہ پانی کی اس طریقے سے ضرورت نہیں پڑتی, اور ان کی ڈی ہائیڈریشن کے پرابلم کنٹرول میں آتے ہیں. پھر ذہنی اگر نفسیاتی ہم دیکھیں تو جو سیلف کنٹرول ہمیں حاصل ہوتا ہے, اور وہ جو ایک استقامت ملتی ہے کہ آپ نے ایک وقت پہ اٹھنا ہے, اس پہ کھانا ہے, ایک وقت پہ سونا ہے, اور اس میں نماز کا یہ اہتمام کرنا ہے, آپ نے ان چیزوں سے جو ہے وہ کنٹرول میں رہنا ہے. آپ کو اگر غصہ آ رہا ہے اپنے اینگر کو کنٹرول میں کرنا ہے, اور آپ کو اگر جو ہے وہ اسی طریقے سے کوئی بھی حاجت ہو رہی ہے تو اس پہ سیلف کنٹرول حاصل کرنا, یہ رمضان جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے. پھر آپ کی جو کوگنیٹو ابیلٹی ہوتی ہے فوکس کرنے کی کسی بھی چیز میں, وہ بڑھ جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی آپ زیادہ سارا کھانا کھا لیتے ہیں, اور جب کھانا کھاتے ہیں آپ کو سستی محسوس ہوتی ہے, اور اگر آپ لوگ روزے سے پہلے, یہ آپ لوگ خود بھی دیکھ لیں, جتنے ایکٹیو آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ آفٹر جو ہے وہ افطار آپ کو جو ہے نا ایک سستی سی چھا جاتی ہے. تو آپ کا وہ ذہنی جو شفٹ ہوتا ہے مائنڈ سیٹ کا, وہ فوکس اس طریقے سے بن نہیں پاتا, تو فوکس میں بھی مدد کرتا ہے. پھر آپ کے ذہن کے جو ہم پہلے بھی بات کرتے تھے کورٹیسول میں, آپ کے ڈوپامین ریلیز کرنے میں بہت مدد جو ہے وہ, سٹریس اور انزائٹی کے کنٹرول کرنے میں, ڈپریشن کے جو مریض ہیں ان کو جو روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بھی اپنی طرف جو ہے وہ موجود ہیں. اس لیے اسپرچوئل ویل بینگ کے لیے رمضان جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں درخواست کروں گا علامہ صاحب آپ سے دعا کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم, انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. وهذا شهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور, وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي, وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك, من علي بفقاك رقبة من النار, فی من تمن علیہ وادخلنی الجنة برحمتک یا ارحم الراحمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ جناب مفتی محمد علی قریشی صاحب آپ کا, بہت شکریہ جناب علامہ امجد حسین نقوی صاحب آپ کا, بہت شکریہ جناب سید اسامہ جاوید چترال صاحب آپ کا. خواتین و حضرات آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. فیڈ بیک سے ضرور جو ہے وہ ہمیں آگاہ کیجیے گا, اور آج کی اس نشست سے مجھے اور ایمان نواز کو دیجیے اجازت. کل ملاقات ہوگی, بہت سارا خیال رکھیں. اللہ